نام مولانا سید گلزار جعفری صاحب قبلہ کے خدمت میں ایک بآواز بلند سلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین، قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ حضرات گرامی قدر، نہایت مبارک وقت ہے، مسجد کے افتتاح کا یہ مسرت آمیز لمحہ ہے۔ جن جن مومنین مومنات نے اس مسجد میں دامِ رحم قدم سخن شرکت فرمائی ہے، خدا ان کے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسجد کی تعمیر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد اپنی دیواروں کے ساتھ اٹھا دی جائے، بلکہ تعمیر مسجد کا جو قرآنی نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے، ورنہ ہندوستان میں مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قلت نہیں ہے۔ اور میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر کہ میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس مجمع میں گاؤں کے مومنین سے زیادہ باہر کے مومنین کی تعداد نظر آ رہی ہے، تو جو آغاز افتتاح مسجد میں اپنا قیمتی وقت نہیں دے سکتے، خدا ہی خیر کرے کہ وہ آنے والے زمانے میں اس مسجد کی تعمیری اور آبرو کو کیسے برقرار رکھیں گے۔ دیکھیے، مسجد کی تعمیر شاید اس وقت آسان مرحلہ ہو، لیکن مشکل ترین مرحلہ اس وقت مسجد کی آبادی کا ہے، اس میں نماز ادا کرنا اور مستقل اس میں آتے رہنا، اس لیے کہ اس وقت جتنا حملہ مسجدوں پر ہو رہا ہے اتنا حملہ شاید مسلمانوں پر نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر میری آواز بستی کے مومنین تک پہنچ رہی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں، اس لیے کہ شاید پرانے زمانے میں ایک بات بڑی عجیب سی کہی جاتی تھی، واسطی بھائی پہلے مسجدیں کچی تھی پر نمازی پکے تھے، اب معاملہ پلٹ گیا ہے، الحمدللہ مسجدیں تو پکی ہیں مگر انا للہ کے نمازی کچے ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں نمازی بھی پکے ہونا ہے اور ہمیں ہر ساتھ مسجدیں بھی پکی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ایک بنیادی شے جو قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد یا مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں بھی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کی تعمیر کرے، اللہ کا گھر بنائے۔ یہ حق صرف اور صرف پروردگار نے توحید پرستوں کو دیا ہے، اور صرف مشرک نہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ مشرکین وہ ہیں جو اپنے نفسوں پر گواہ ہیں اپنے کفر کا، حبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اس کی آیات میں اس قسم کے لفظ ملتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اور وہ لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بہت خوبصورت جملہ تفسیر کوثر میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ جملہ سنا دیتا ہوں جو مفسر نے لکھا ہے، اور اس دور کی عکاسی کر رہا ہے۔ جو سمجھ جائیں نوجوان انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے۔ حالات حاضرہ کے پس منظر میں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اس جملے کی معنویت کو سمجھیے۔ مفسر نے یہ لکھا ہے کہ مسجد کا متولی وہ نہیں ہو سکتا جو دنیاوی مصلحتوں پر دینی قدروں کو قربان کر دیتا ہو۔ دنیاوی مصلحتوں پر دینی اقدار کو قربان کر دیتا ہو۔ اگر آپ یقین کیجئے، اگر یہ دنیاوی مصلحتوں پر دین قربان کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو مرتد کی فہرست میں 19 ووٹ لکھے نہ جاتے۔
اور یہ 19 ووٹ کسی بنیا بقال کے نہیں ہیں، کسی چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں ہیں، کسی عام لوگوں کے نہیں ہیں، ان کے ہیں جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، اوقاف کے ٹھیکیدار ہیں، مسجدوں کے متولی ہیں، امام بارگاہوں کے ذمہ دار ہیں۔ جب ایسے ذمہ داران وقت مصلحت کی چادر اوڑھ کو دین کو فروغ کرنے پہ تل جائیں تو ایسے ماحول میں مسجدیں بنانا کمال نہیں ہے بلکہ ان مسجدوں کو بچا لے جانا کمال ہے۔ میری تو قابل مبارکباد ہے وہ خانوادہ جس کا نام بھی جیون خاندان ہے، جس نے مسجد کی تعمیر کی ہے، اس خانوادے کا نام جیون خاندان ہے۔ جیون کے معنی آپ جانتے ہیں حیات کے ہیں، مگر یہ کرم ہے پروردگار کا کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام جیون رکھا تھا۔ لوگ جیون سے دنیا کی حیات سمجھ رہے تھے، انہوں نے مسجد بنا کر دنیا کی حیات کو آخرت کی حیات میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کی حیات کو انہوں نے، لفظ جیون کو انہوں نے آخرت پر منحصر کر دیا، آخرت کی طرف موڑ دیا۔ جو مسجد بنوا رہے ہیں یقیناً انہوں نے دام درہم قدم سخن اس میں شرکت کی ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مسجد بھی جسے ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ تو ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ اللہ کا گھر کہتے ہیں، ورنہ اسے گھر کی ضرورت کہاں ہے۔ میں 2 جملوں میں لفظ بات سمیٹ دوں اپنی گفتگو کو، بھئی وہ تو لامکاں ہیں، اسے مکان کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ اس کا کرم تھا کہ ہم در در بھٹکتے نہ رہیں، اس لیے اس نے اپنے 2 مکان بنا دیے، ایک لوہے محفوظ پر بنا دیا، ایک زمین پر بنا دیا۔ آسمانوں میں بھی ایک اللہ کا گھر ہے، زمین پر بھی ایک اللہ کا گھر ہے، لوہے محفوظ پر ایک گھر ہے، زمین پہ جو گھر بنایا اسے کعبہ کہا، آسمان میں جو گھر بنایا اسے بیت المعمور کہا، اور نبی کو پوری شریعت گھر بیٹھ کے دی، گھر بٹھلا کے دی۔ میرے حبیب تم گھر بیٹھے رہو، ہم دین تم تک پہنچائیں گے، آئین تم تک پہنچائیں گے، اصول تم تک پہنچائیں گے، اسلوب تم تک پہنچائیں گے، شریعت تم تک پہنچائیں گے، طریقت تم تک پہنچائیں گے، مودت تم تک پہنچائیں گے، آیتوں کا نزول تم بیٹھے رہو، گھر بیٹھے ہوگا، خلت تمہیں گھر بیٹھے دیں گے، نبوت کا تاج تمہیں گھر بیٹھے دیں گے، یاسین کی عظمت تمہیں گھر بیٹھے دیں گے، مدثر کی چادر تمہیں گھر بیٹھ کے دیں گے، مزمل کی سند تمہیں گھر بیٹھ کے دیں گے، بشیر و نذیر کا ہونا تمہیں گھر بیٹھ کے عطا کریں گے۔ کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی فضیلت کے لیے تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری عظمت کا کمال یہ ہے پیغمبر کہ تو گھر بیٹھ، ہر عظمت ہم تیری دہلیز پر اتاریں گے، مگر ہم نے 2 مکان بنائے ہیں، اس لیے چاہتے یہ ہیں کہ کچھ ذوات کائنات میں ایسی پیدا کرے کہ جسے لینے کے لیے تمہیں گھر سے آنا ہی پڑے۔ بس میں نے سمیٹ دی گفتگو کو۔ لہٰذا 2 گھر اس نے بنائے، ایک بیت المعمور آسمانوں پر بنایا، ایک خانہ خدا زمین پر بنایا۔ ساری فضیلتیں پیغمبر کو گھر بیٹھ کے دی، مگر 2 ذاتوں کو لینے کے لیے پیغمبر کو جانا ہی پڑا۔ ایک ذات فاطمہ تھی جس کو لینے کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پیغمبر فاطمہ کا نور گھر بیٹھے نہیں دیں گے، بیت المعمور پہ آؤ تو دیں گے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، بیت المعمور پر آؤ تو دیں گے۔ یہ فاطمہ کا نور ہے جو تمہیں بیت المعمور سے دیا جائے گا، اور ایک نور علی کا ہوگا جسے گھر بیٹھے نہیں دیں گے، تمہیں خانہ خدا تک آنا ہی پڑے گا، تمہیں خانہ خدا تک آنا پڑے گا۔ فرق یہ ہوگا جسے آسمانوں سے دیں گے اسے راضیہ و مرضیہ کہلائیں گے، جسے زمین سے دیں گے اسے مرتضیٰ کہلائیں گے۔ لہذا سب گھر جو خدا کا گھر ہے اس کی تعمیر جناب ابو ذر سے پوچھا گیا۔ ابو ذر نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، یا نبی اللہ یہ بتائیے مسجد کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد میں بیہودہ باتیں نہ کرو، لغوی باتیں نہ کرو، مسجد میں گھر کی باتیں نہ کرو، مسجد کو بعنوان مسجد اور عبادت قرار دو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ، میں آخری سمیٹ دوں تاکہ بات ختم ہو جائے، 2 خطیب میرے پاس ہو رہے ہیں۔ مسجد کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ امیر کائنات امیر بیان و سخن فرماتے ہیں، مسجد میں بیٹھنا میرے نزدیک جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے۔
مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں علی اپنی مرضی سے بیٹھے گا، مگر مسجد میں علی اللہ کی مرضی سے بیٹھے گا۔ آئیے حضرات دعا کی جائے جن جن مومنین نے پھر ایک بار جن جن مومنین نے ان مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، کریم پروردگار ان کی دلی تمناؤں اور آرزوؤں کو پوری فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص مولانا حیدر عباس صاحب نے کافی اس سلسلے میں محنت و مشقت کی ہے۔ کریم مالک اپنے خزانے قدرت سے ان کو وہ عطیے اور عطات عطا کرنا میرے مالک جس کے وہ مستحق ہیں، اور تیری راہ میں اٹھایا جانے والا قدم تو ہی جانتا ہے کہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، ہم تو ہر چیز سے نابلد ہیں۔ کریم پروردگار ہمارے اس عمل قلیل کو اپنی بارگاہ عالی وقار میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔